السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جنہیں مسلم سائنسدانوں نے ایجاد کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم 5 ایسی ہی چیزیں جانیں گے جنہیں مسلم سائنسدانوں نے ایجاد کیا ہے، اور اگر وہ نہ ہوتیں تو ہم خود کو ترقی یافتہ معاشرہ نہیں کہہ سکتے تھے۔ ہماری اس لسٹ میں پہلا نمبر کافی کا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کافی جو آج کی دنیا میں مقبول ترین مشروبات میں سے ایک ہے، در حقیقت مسلمانوں کی ایجاد ہے، اور یہ کسی سائنسدان کا نہیں بلکہ ایک عام چرواہے جو کہ عرب تھا اس کا کارنامہ ہے، جو اپنے جانوروں کو چرا رہا تھا تو اسے ایک نئے طرز کی بیری ملی۔ پہلے تو اس نے غور کیا کہ اس کی بھیڑ بکریاں ایک خاص پودے سے کوئی چیز کھا رہے ہیں، اور اس کے کھانے کے بعد وہ بہت زیادہ چست ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کو کھانے کے بعد بھاگم دوڑی کرنے لگے ہیں اور اچھل کر ادھر ادھر بھاگنے لگے ہیں، اور یہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ یہی کافی تھی جسے کھا کر بھیڑ بکریاں مزید چست ہو گئی تھیں۔ یہ اس مشروب کی تیاری کا پہلا ریکارڈ ہے، جس کے بعد کافی کا بیج ایتھوپیا سے یمن پہنچا، جہاں صوفی بزرگ اہم مواقع پر اسے پی کر ساری رات جاگتے تھے۔ 15ویں صدی کے اختتام پر یہ مشروب مکہ اور ترکی سے ہوتا ہوا 1645 میں یورپ کے شہر وینس اور پھر دیگر ممالک تک پہنچا۔ یقیناً اب آپ کو معلوم ہے کہ کافی جو آج کل کی دنیا میں مقبول ترین مشروبات میں سے ایک ہے، در حقیقت مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ اس لسٹ میں دوسرا نمبر ایسی چیز کا ہے جو اگر نہ ہوتی تو شاید یہ دنیا ادھوری ہوتی۔ جی ہاں، کیمرہ۔ قدیم یونانی کا خیال تھا کہ ہماری آنکھیں کسی لیزر کی طرح شعاعیں خارج کرتی ہیں جس کے باعث ہم دیکھ پاتے ہیں۔ تاہم جس شخص نے سب سے پہلے یہ جانا کہ روشنی آنکھوں سے نہیں نکلتی بلکہ آنکھوں کے اندر داخل ہوتی ہے، وہ 10ویں صدی کا مسلم سائنسدان ابن الہیثم تھے، اور اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پہلا پن ہول کیمرہ ایجاد کیا اور دنیا میں پہلی بار اس طرح کی سوچ ڈالی جس طرح دنیا پہلے نہ سوچا کرتی تھی، اور پہلی بار انسانیت کے اندر یہ سوچ پیدا کی آپ کے قیمتی لمحات کو ہمیشہ کے لیے کیمرے میں قید کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر آج کوئی انسان اپنے بچپن کا قید کیا ہوا لمحہ بزرگی میں دیکھے تو اسے ابن الہیثم کو سلام کرنا چاہیے۔ پیراشوٹ۔ دوستو، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاز بنانے کی سوچ سب سے پہلے رائٹ برادرز نے دی تھی، لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ یہ کارنامہ جو دوسروں کی جھولی میں ڈالا جاتا ہے دراصل ایک مسلمان سائنسدان کی ایجاد ہے، اور یہ مسلمان سائنسدان سب سے پہلے یہ سوچ پیدا کرنے والا ہے کہ انسان بھی ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ رائٹ برادرز سے لگ بھگ 1 سال پہلے مسلم موسیقار، انجینئر، شاعر عباس ابن فراز نے ایک اڑان مشن کی تیاری کی۔ 852 عیسوی میں اس نے قرطبہ کے عظیم مسجد کے مینار سے ایک ڈھیلے لباس اور لکڑی کے اوپر پروں کے ساتھ چھلانگ لگائی۔ اسے توقع تھی کہ وہ ایک پرندے کی طرح ہوا میں تیر سکے گا، مگر وہ ناکام رہا۔ مگر ایک چیز جو اس نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ اس کا لباس جو کہ ڈھیلا تھا، اس ڈھیلے لباس نے اس کے نیچے گرنے کی رفتار کو کم کر دیا، اور اس طرح دنیا کا پہلا پیراشوٹ وجود میں آ گیا، اور یہ سوچ بھی پہلی بار پیدا ہو گئی کہ انسان بھی ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ بعد میں 70 سال کی عمر میں اس نے ریشم اور عقاب کے پروں سے ایک مشین تیار کر کے پھر پہاڑ سے چھلانگ لگائی، اور 10 منٹ تک کامیابی سے ہوا میں تیرتا رہا، تو ہم اترتے ہی کریش ہو گیا۔ اس کریش پر اس نے کافی زیادہ سوچا اور نتیجہ نکالا جو کہ درست تھا۔ اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر یہ مشین میں پروں کے ساتھ ایک دم بھی لگا لیتا تو لینڈنگ خراب نہ ہوتی، اور مسلمان سائنسدان کی یہی سوچ آج کے تمام جہازوں میں اپلائی کی جاتی ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رائٹ برادرز کو بھی جہاز بنانے کی سوچ دینے والا یہی مسلمان سائنسدان تھا۔ صابن۔ نہانا دھونا مسلمان کی مذہبی ضرورت ہے،
اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آج کے دور میں استعمال ہونے والے صابن اپنے دور کے عروج میں ایجاد کیے تھے۔ قدیم مصر اور روم میں صابن جیسی کوئی چیز استعمال نہیں ہوتی تھی، مگر یہ عرب تھے جنہوں نے سبزیوں کے تیل اور سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ کو ملا کر مختلف خوشبوؤں کا استعمال کیا اور طرح طرح کے خوشبودار اور پائیدار فائدہ مند صابن بنائے، اور یہاں تک کہ شیمپو بھی انگلینڈ میں ایک مسلم نے 1759 میں متعارف کرایا۔ دوستو، اس لسٹ میں 5واں اور آخری نمبر پین کا آتا ہے۔ ویسے تو قلم کو علم پھیلانے کا ذریعہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن اگر پوچھا جائے کہ قلم کو کس نے ایجاد کیا تو یہ کارنامہ بھی مسلمان سائنسدان کے پاس ہی جاتا ہے۔ ویسے تو قدیم دور میں پروں والے قلم استعمال ہوتے تھے جنہیں انک میں ڈبو کر لکھا جاتا تھا، لیکن واضح رہے کہ ہم پروں والے پین کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس پین کی بات کر رہے ہیں جسے آج کل کے دور میں ہم انک پین کہتے ہیں۔ جی ہاں، وہی انک پین جو آپ مختلف دکانوں سے اپنی تعلیمی مقصد کے لیے خریدتے ہیں۔ یہ وہی انک پین ہے جسے 953 میں ایک مصری سلطان نے ایجاد کیا، کیونکہ وہ ایک ایسا قلم چاہتا تھا جس کے داغ اس کے ہاتھوں یا کپڑوں پر نہ لگے۔ اس قلم میں موجودہ قلم کی طرح سیاہی اندر ذخیرہ ہوتی تھی اور نب کے ذریعے اس سے لکھا جاتا تھا۔ ویسے تو پر والے پین بھی سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی ایجاد کیے تھے، لیکن اگر نب پین یعنی انک پین کی بات کی جائے تو وہ بھی مسلمانوں نے ہی سب سے پہلے ایجاد کیا۔ اور اس طرح کی بے شمار چیزیں جنہیں آج ہم روز استعمال کرتے ہیں، دراصل مسلم سائنسدان کی ہی ایجاد ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پہ مزید ویڈیو بناؤں تو ضرور بتائیے گا۔ ابھی کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔